جو ہمارے ایسے دینی معاملات ہوتے ہیں جن میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں رہنمائی بھی فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا محمد ضیاء اللہ سیالوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. جزاک اللہ. بہت ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوش لہن قاری بھی ہیں, ثنا خواں بھی ہیں, نعت خواں بھی ہیں, جناب قاری فیصل چشتی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. فتح مکہ یعنی ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ میں کہ تاریخ میں کہیں ایسی مثال ملتی ہی نہیں. اتنا بڑا لشکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربراہی میں آ رہا ہے اور ایک ایسے شہر کو, ایک ایسے وطن کو فتح کیا گیا جہاں سرکش سردار یعنی ان کی سرکشی, ان کے مظالم مشہور تھے, لیکن نہ کوئی تلوار اٹھی, نہ کوئی خون کا چھینٹا بہا. سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کو فتح مکہ سے پہلے ان حالات کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ کیا ظلم و زیادتیاں کی, مگر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح بن کر آ رہے ہیں, دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کی مثال ہو کہ فاتح بن کر آ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو جھکایا ہوا ہے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے اس کے جو ہوتے وہاں تک پہنچ گیا, اور آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو کی ایک لڑی چل رہی ہے, اور اپنے ساتھ جو بٹھایا ہوا ہے وہ غلام کے بچے کو بٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ بتانا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا فرق بین الغنی والفقیر ولا بین الاسود والاحمر. تو اسلام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بڑا خوبصورت سا جو اس میں بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹائم دیکھا کہ ایک جگہ تنگ ہے اور وہاں پر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں, تو قافلے کو وہاں خود کھڑے ہوئے اور قافلے کو ذرا سا, اور حضور علیہ جی کتیا کے جو بچے ہیں ان کے حقوق کا اتنا خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک صحابی کی وہاں ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں تاکہ لوگ یہاں سے گزرے اور ان کو تکلیف نہ پہنچے. سبحان اللہ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے, صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے, تمام جہانوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں. بے شک. اچھا علامہ صاحب یہاں ایک اس نقطے پہ بھی جانا چاہوں گا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہونے والے ہیں اور پیچھے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کی آواز آتی ہے کہ آج ہم بدلہ لیں گے اور آج تمام مظالم کا بدلہ لیا جائے گا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سر لا تثریب علیکم الیوم, آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں. جو میرے سب سے بدترین دشمن تھے ابو سفیان, آج جو ان کے گھر میں بھی چلا جائے گا اسے بھی امان ہے. سبحان اللہ. کیا مثال قائم کی. جو اس گھر میں کون رہتی تھیں؟ ہندہ رہتی تھیں, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے کلیجے تک کو چبایا تھا. آپ یہ منظر سامنے لائیں غزوہ احد میں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں کہہ رہے ہیں جو اس گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے. اس وحشی کو بھی معاف کر دیا گیا. اس کا بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کو معاف بھی کیسے کیا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملیں گی کہ اس وحشی کو جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا اس کے لیے خود پیغام بھجوایا کہ آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو وحشی بڑا پریشان تھا کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی کئی آیاتوں سے اسے سنایا اور یہاں تک کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ قرآنی آیت سنا کر اسے اسلام میں داخل کیا. اور اس میں ایک اور بھی جو بات ہے, حضور نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی پناہ ہے, جو مکہ میں آ جائے گا اسے بھی پناہ ہے,
اس دن دو اور بہت عظیم واقعات ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. سر بالکل میں اس پر آؤں گا سر، کیونکہ ابھی ہمیں ایک ہیڈ لائن نیوز کے بریک پہ جانا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ تفصیلی بات ہے اس کا ربط نہیں ٹوٹنا چاہیے. جب ہم اس واقعے کو شروع کریں گے، باقی تمام واقعات فتح مکہ کے بعد، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت کے واقعات سر مزید آپ سے جانیں گے. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم آج بات کر رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ فتح مکہ کے ساتھ ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ علامہ مولانا ضیاء اللہ سیالوی صاحب موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور علامہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو واقعات پیش آئے فتح مکہ کے بعد، تو اس وقت کے جو بہت اہم واقعات ہیں ان پہ مختلف گفتگو کی جاتی ہے. علامہ صاحب سب سے پہلے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک طرف تو وہ بت توڑے جاتے ہیں کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم ہوتا ہے سبحان اللہ کہ اذان دی جائے، اللہ تعالیٰ کی نماز کی دعوت دی جائے. سر فرما دیجیے گا، تھوڑا سا واقعہ بیان کر دیجیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو حرم کعبہ میں ایک صدا لگ جاتی ہے، جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل. صحابہ کرام کی خوشی کو کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ جہاں مسلمانوں کو عبادت کا حق حاصل نہیں تھا اور مسلمان وہاں ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب جو ہے لا تسریبہ کا حکم فرما دیتے ہیں کہ آج سب کے لیے معافی ہے. وہی انداز ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا. سبحان اللہ. اور کہا کہ اسے بھی امان ہے جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو کعبے میں آ جائے اسے بھی امان ہے. اور اس کے بعد بت توڑے جاتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ایک غلام تھے، وہ یہ اصل میں بتانا یہ تھا کہ اللہ کے ہاں کون سب سے زیادہ مقبول ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو فرق تھا جو عرب کے اندر امیر اور غریب کا، اسے مٹانا تھا. حضرت بلال حبشی کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کعبے کی چھت پہ چلے جائیں. وہ کعبے کی چھت پہ جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سفر میں ہوتا تھا، حضر میں ہوتا تھا، کہیں اور جگہ ہوتا تھا، تو میرا جو چہرہ ہوتا تھا وہ کعبے کی طرف ہوتا تھا. آج کعبے کی چھت پر کھڑا ہوں، آج اپنے چہرے کو کدھر کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کھڑے ہو کر اذان دو اور اپنے چہرے کو میرے چہرے کی طرف کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے چہرے کو تکتے رہو، کیونکہ یہی تو وہ چہرہ ہے. اسی چہرے کا اٹھنا تھا کہ کعبے کو کعبہ بنا دی گیا. سبحان اللہ. یہی وہ چہرہ ہے کہ جس کی اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیا پتا کہ خدا کون ہے، ہم تو محمد رسول اللہ کے خدا کو خدا مانتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان پڑھی، اور وہ ایک بڑا ہی خوبصورت منظر تھا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے کہا کہ جو گستاخ تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، ان کو لایا جائے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. تو حضور نے فرمایا نہیں، باقی سب کو معاف ہے. ابن خطل جو تھا، اسے جو کعبۃ اللہ الحرام کے غلاف میں چھپ گیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو گستاخ رسول ہے، اگر وہ غلاف کعبہ میں ہی کیوں نہ چھپا ہو، تو اس کی جو معافی ہے وہ نہیں ہے. کوئی مسلمان اسے معاف نہیں کر سکتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا اپنا ہے کہ وہ جسے چاہے معاف کریں اور جسے چاہے سزا دیں. اچھا، ابن خطل کا صرف یہ ایک تو تھا کہ قاتل بھی ساتھ تھا، کیونکہ اس نے 2 قتل کیے تھے، وہ بھی تھا، اور اس کے قصاص کے طور پر بھی وہ اس کا قتل بنتا تھا. مگر اس میں سوال یہ ہے کہ قاتل تو اور بھی کئی لوگ تھے.
ان کو معاف کر دیا گیا تھا. ان کو معاف کر دیا گیا. لیکن یہ گستاخ رسول تھا. یہ گستاخ رسول تھا. باقاعدہ لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں. اس نے 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، اور وہ جو 2 لونڈیاں تھیں ان کے ذمہ اس نے یہ لگایا ہوا تھا کہ تم اشعار کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرو. اور میں اصل میں آپ کو بتاؤں اصل نعت خوانی کیا ہے. اصل جو نعت خوانی ہے وہ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت اور حسن و جمال، خد و خال، حال و قال کا بات کرنا، مگر اصل جو نعت خوانی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو للکارنا ہے. اور صحابہ کرام نے یہی کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن تھے نا ان کو للکارا جاتا تھا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ ہے نا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اس طرح کی نعتوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر مسلمان کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے. سبحان اللہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، عمر تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پیار تو کرتا ہوں مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. سچ بولنے والے تھے، حق بولنے والے تھے، جو جیسے بات تھی. نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، تہجد گزار بھی تھے، عبادت گار بھی تھے، تحلیل و تسبیح کرنے والے بھی تھے، سب کچھ کرنے والے تھے. اب ذرا جواب سنیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب کیا ہے. حضور نے فرمایا عمر تو مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا تو کامل ایمان والا نہیں ہے. تو کامل ایمان والا نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو نمازیں تھیں، وہ جو عبادتیں تھیں، وہ کہاں گئیں؟ حضور نے فرمایا تو کامل ایمان والا نہیں اگر مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 نگاہ کرم فرماتے ہوئے اپنا دست مبارک سینہ عمر پر رکھ دیا. سبحان اللہ. بس یہ دست مبارک رکھنا تھا. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم اب میں آپ سے اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے لگا. سبحان اللہ. اور اس کا ثبوت بھی دیا. اور اس کا ثبوت یہ دیا کہ جنگ بدر میں سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں تھا، اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ کہنے لگے ابو جی آپ جنگ میں میرے سامنے تھے، میری تلوار کے سامنے تھے، مگر میں نے اس وجہ سے آپ پر حملہ نہیں کیا، آپ پر وار نہیں کیا کہ آپ میرے والد ہیں، میری تلوار اس لیے آپ پر نہیں اٹھی. تو کہا بیٹا خدا کی قسم اگر اس دن تو میرے تلوار کے سامنے آ جاتا تو میری تلوار یہ نہ دیکھتی کہ میرا بیٹا سامنے ہے، بلکہ یہ بات ہوتی کہ میرے آقا کا دشمن میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. اللہ. اچھا اب میں اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ واہ. اس میں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ پتہ چلا. وہ عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کو پتہ ہے کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا کو پتہ ہے کہ کتنے ستارے ہیں. آج اتنی سائنس نے ترقی کر لی تو وہ نہیں گن سکتے کہ گلیکسی کے اندر کتنی ستارے ہیں. تو گلیکسیز جتنی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہیں اور ان کو پتا تھا کہ میرے آقا کو پتا ہے، کیونکہ ہر ستارے، ہر گلیکسیز میں کون رحمت ہے؟ جہاں جہاں رب العالمین ہیں وہاں وہاں محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ان ستاروں کے برابر جو نیکیاں ہیں وہ عمر کی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا عمر کی نیکیاں. اب تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ اصل میں دل میں یہ تھا کہ میرے والد کا نام لیا جائے گا. میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر ہے، اور ان کی نیکیاں ستاروں کے برابر. تھوڑی سی چہرے پر غمی کا وہ ہوا کہ میرے والد کا نام آنا چاہیے تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تجھے بتاتا چلوں
تیرے والد نے جو ایک رات میرے ساتھ غور سور میں گزاری تھی وہ ایک نیکی ان تمام نیکیوں پر بھاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, مجھے صرف اپنی 2 نیکیاں دے دو, ایک دن کی نیکی اور ایک رات کی نیکی. رات کی نیکی غار ثور میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کی تھی آپ نے اور حضور کی حرمت و ناموس پر پہرا دیا تھا, وہ نیکی دے دو. اور جو دن کی نیکی ہے وہ دن میں جو آپ نے حکم صادر کیا تھا کہ گستاخ رسول منکرین ختم نبوت کے خلاف جو جہاد کے لیے آپ نے حکم صادر فرمایا تھا اور صحابہ کرام یمامہ کی طرف گئے تھے, وہ نیکی وہ مجھے دے دو, میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. واہ واہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. علامہ صاحب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی گستاخ رسول کے حوالے سے, وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یعنی فتح مکہ کا دن اور ایک ایسا دن جس دن سب کو امان حاصل ہے, کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا, کسی سے کوئی برا سلوک نہیں کیا گیا, سب کو معاف کر دیا گیا, عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. لیکن ایک گناہ, ایک جرم ایسا تھا جس کی معافی نہیں ہے, چاہے وہ شخص حرم میں پناہ لے, چاہے غلاف کعبہ کے اندر چھپ جائے, لیکن وہاں سے بھی نکال کے اسے واصل جہنم کر دیا گیا, یعنی وہ گستاخ رسول. اس معاملے میں کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. ناظرین اس پہ ہم مزید بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا ضیاء اللہ سیالوی صاحب, جو بریک سے پہلے بھی گفتگو فرما رہے تھے. سیالوی صاحب اجازت تو ہم ہمارے ساتھ جو ثنا خواں نعت خواں موجود ہیں, خوش لہن ثنا خواں ہیں, نعت خواں ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں, نعت گو شاعر بھی ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکیل بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی علامہ صاحب آپ سے اب جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو 1974 کی جو اسمبلی تھی اس سے پہلے بھی کیا کسی عدالت نے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیا تھا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ 1974 سے جو پہلے ہمیں تھوڑا سا جانا پڑے گا اس کے پس منظر میں کہ اصل میں یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو کافر قرار دیا گیا اسمبلی نے, اور نہ صرف کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء تھے بلکہ ایک ایسے لوگ جو بظاہر لبرل مانے جاتے تھے, سیاستدان, جیسے بھٹو صاحب ہو گئے, ولی خان صاحب اور نصر اللہ خان, یہ سارے کے سارے یہ تمام اس چیز پر متفق تھے. مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اصل میں اس کے ہمیں پس منظر کی طرف جانے پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ پوری امت اس کے خلاف ایک پیج پر آ جاتی ہے, اور ان کا بھی یہ سوال ہے کہ بھئی سب آپ ہمارے خلاف کیوں ایک پیج پر آتے ہیں. 1974 سے پہلے جیسے ہی مرزے نے 1880 میں براہین احمدیہ لکھنا شروع کی اور اس کی ابھی تیسری اور چوتھی جلد آئی تھی, اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 1980 میں مرزا نے یہ اعلان کیا کہ میں 50 جلدیں براہین احمدیہ کے لکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسلام کی طرف سے ایک دفاع ہوگا جو دوسرے مذاہب ہیں جو گستاخیاں کرتے ہیں. اور وہ تو انہوں نے 50 جلدوں کا کہا کہ وہ ہم لکھ رہے ہیں. تو جتنے امیر تھے ملک کے اور بر صغیر پاک و ہند میں جو نواب تھے, ان تمام سے بہت بڑی تعداد میں چندہ لیا گیا. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ مرزا نے صرف 5 جلدیں لکھیں براہین احمدیہ کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے تو 50 کہا تھا. اس نے کہا 50 اور 5 میں کتنا فرق ہے, صرف 0 کا تو فرق ہے. سب سے پہلے 1883 کے اندر علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر کا فتویٰ دیا, اور جو ان کا فتویٰ تھا اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے مسلک سے بالا تر ہو کے اس کے اوپر جو ہے پھر علماء لدھیانہ جو ہے انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا. اور سن 1900 میں 25 اگست سن 1900 میں پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ مناظرے کے لیے مرزا نے جب, کیونکہ 22 جولائی سن 1900 میں مرزا نے ایک اشتہار چھاپا, اس میں 86 علماء کے نام تھے کہ آپ میں سے کوئی ہے کہ جو میرے ساتھ مناظرہ کرے. تو ان میں پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی نام تھا. آپ نے اس کے مناظرے کو قبول کیا. آپ 25 اگست سن 1900 کو تمام مکاتب فکر کی طرف سے, اس میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع, تمام نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا امام اور سردار مانتے ہوئے کہا کہ آپ کی بات ہماری بات ہوگی. تمام امت اس پر مجتمع ہوئی, مگر مرزا نہیں آیا.
تو پوری امت نے تو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ کافر ہے. تو اگر کوئی 1974 میں اسمبلی نہ بھی کرتی تو مسلمانوں کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا تھا. مگر 7 فروری 1935 کو ریاست بہاولپور کے اندر ایک فیصلہ ہوتا ہے, اور یہ فیصلہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو رہا. اس کی کہانی یہ ہے کہ 24 جولائی سن 1926 کو ایک خاتون جس کا نام عائشہ بی بی تھا, اس نے, جو احمد پور شرقیہ کی رہنے والی تھی, اس نے مقدمہ دائر کیا احمد پور شرقیہ کی عدالت میں کہ میرے والد نے عبد الرزاق نامی شخص سے میرا نکاح کیا ہے کہ جو کہ مرتد ہو چکا ہے. پہلے مسلمان تھا جب نکاح ہوا, مگر اب وہ مرتد ہو چکا ہے, قادیانی ہو گیا ہے, تو اس سے میرا نکاح ختم کیا جائے. حضرت یہ کیس 9 سال چلتا ہے. 9 سال یہ کیس چلتا ہے, اور اتنی خوبصورت کہانی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آج کے حکمرانوں کے لیے اور آج کے علماء اور گدی نشینوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. جب یہ کیس چلتا ہے تو پوری قادیانیت جو ہے وہ ہل کے رہ جاتی ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت قادیانیت کتنی مضبوط تھی, کیونکہ انگریز نے اپنے جو مین لوگ تھے, یعنی جو اپنی طرف سے چھوڑے ہوئے تھے نمائندے, وہ اکثر قادیانی تھے. تو جب مقدمہ چلتا ہے تو علامہ غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو شیخ الجامعہ تھے جامعہ عباسیہ کے, اور نواب بہاولپور نواب صادق محمد خان, جو بہت ہی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ہوتا یہ ہے کہ انگریز یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو کافر نہ قرار دیا جائے, کیونکہ قادیانی عدالت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ علامہ غلام محمد گھوٹوی جو ہیں یہ تو بریلوی ہیں, تو یہ ہمارے خلاف مقدمہ لڑ رہے ہیں, تو ان کو تو دیوبندی بھی کافر کہتے ہیں اور یہ دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں. تو دارالعلوم دیوبند سے مولانا انور شاہ کشمیری اور دارالعلوم یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع عثمانی صاحب, یہ باقاعدہ دیوبند کی طرف سے جاتے ہیں اور اپنے گواہوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں کہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا, اب انگریز کا یہ تھا کہ قادیانی کسی بھی طور پر جو ہے کافر نہ قرار دیے جائیں, تو انگریزوں نے بلا لیا نواب صادق محمد خان کو برطانیہ میں, اور ان کو یہ حکم صادر کیا کہ عدالت سے ان کو کافر قرار نہ دیا جائے. اس میں ایک بہت بڑا جو کردار ہے وہ نبی بخش مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا میں کہوں گا کہ جو وزیر اعظم تھے نبی بخش صاحب, اصل میں انہوں نے یہ سارا کچھ کیس آگے بھیجنا تھا. مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں, یعنی وہ اس درجے کے عالم تھے کہ وزیر اعظم کے گھر جا رہے ہیں اور ان کے دربان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ نبی بخش سے یہ کہو کہ میں جنت کی ٹکٹ لے کر آیا ہوں, اگر اسے جنت کی ٹکٹ چاہیے تو فوری طور پہ آئے. جو وزیر اعظم غلام نبی صاحب تھے اس ٹائم سو رہے تھے, انہوں نے جب یہ سنا کہ مولانا غلام محمد گھوٹوی آئے ہیں تو فوراً اٹھ کے وہ آتے ہیں کمرے میں اور زاروں قطار رو رہے ہیں, ان کے آنسو بہہ رہے ہیں. کہا کہ کیا ہے جنت کی ٹکٹ کیا ہے؟ کہا جنت کی ٹکٹ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر پہرہ دو اور انگریز کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو لکھو کہ یہ جو کیس ہے اس میں ذرہ برابر کوئی بات نہیں ہو سکتی. نواب صادق محمد خان جب وہاں پر گئے تو انہوں نے انگریزوں کو ایک ہی جواب دیا, اور وہ جواب یہ تھا کہ بات سنیں, ہماری جو وفاداریاں ہیں وہ زمین کے لیے تو آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں, ایمان کے لیے نہیں ہو سکتی. واہ واہ واہ. ہم نے ایمان آپ کو نہیں بیچا ہوا. کیا بات. اس کیس کا فیصلہ ہونا تھا 7 فروری کو, 7 فروری 1935 کو. قادیانیوں نے مگر اس سے پہلے یہ کیا کہ دسمبر 1934 کو عبد الرزاق جو شخص تھا اسے قتل کر دیا گیا, اسے زہر دے دیا گیا, تاکہ جو مدعی ہے وہ جب فوت ہو جائے گا یا وہ مر گیا یا قتل ہو گیا تو ہمارے خلاف فیصلہ ختم ہو جائے گا. مگر علامہ غلام محمد گھوٹوی اور پوری جو امت تھی اس نے عدالت سے کہا کہ نہیں, اب یہ 2 فریقوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کا یہ معاملہ ہے. حضرت اس میں نواب صادق محمد خان, میں اسے امت کا بہت بڑا ہیرو کہوں گا, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو میں اور یحییٰ بختیار کو میں اس امت کا ہیرو کہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اس مقدمے کو لڑا. نواب صادق محمد خان کے جو محل نور محل ہے اس کے بہر پہرا لگ گیا. انگریز نے کہا کہ بھائی آپ نے کسی طور پر بھی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی اور یہ فیصلہ خلاف نہیں آنے چاہیے. نواب صادق محمد خان 6 اور 7 فروری کے درمیانی رات کو ایک بچے کو ساتھ لیتے ہیں
ایک برقع پہنتے ہیں اور جسٹس اکبر ہاشمی جنہوں نے فیصلہ دینا ہے، ان کو پتہ تھا کہ جسٹس اکبر ہاشمی پر بھی دباؤ ڈالا گیا ہے، ان کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازے پر نواب صادق محمد خان کھڑے ہوئے ہیں، جسٹس اکبر ہاشمی جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ نواب صادق محمد خان میرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، کہتے ہیں حضور حکم، کہا بس یہ کہنے آیا ہوں کہ کل آپ نے فیصلہ سنانا ہے، آپ پر بہت دباؤ ہوگا، میرے پر بھی دباؤ ہے، مگر یاد رکھنا کل آپ اور ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس دن شرمندگی نہ ہو۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اور پھر 7 فروری 1935 کو ریاست بہاولپور سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور آپ کو یہ بھی سن کے حیرت ہوگی کہ اس میں جو قادیانیوں کی طرف سے جو وکیل تھا اسد اللہ خان، وہ کون تھا؟ وہ پاکستان کا جو پہلے وزیر اعظم بنا ظفر اللہ خان، اس کا بھائی تھا بیرسٹر اسد اللہ، یعنی اور پھر جب یہ ان کو کافر قرار دیا گیا اور اتنے مضبوط دلائل کے ساتھ پوری امت مسلمہ نے دیا، قادیانیہ نے اس کے بعد اس مقدمے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل تک نہیں کی اور نہ آج تک کی۔ 1974 میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں، سب سے پہلے جو چیز سامنے دستاویزات رکھی گئی، یہ 1935 کا فیصلہ رکھا گیا۔ یہ جو ایک اسی کو مثال بنا کے پھر آگے اچھا سیلوی صاحب، اس میں ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ بھی کہتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہادت کا درجہ ملنا اور امر بھی ان کا نام ہو جانا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ کارنامہ ہے جو میں آپ کو ایک عرض ذوالفقار علی بھٹو نے انجام دیا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو وحشی کی مثال دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وحشی تم میرے سامنے نہیں آیا کرو، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ جناب وحشی نے اسلام کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ حضور علیہ السلام کے جو سب سے بڑا دشمن مسلمہ کذاب ہے، اس کو مارنے والے کون؟ جناب وحشی ہیں، اور اس وقت مار کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو میں آپ کو چہرہ دکھا سکتا ہوں نا، آج اگر ایک دن اسلام کے سب سے بہادر شخص کو میں نے شہید کیا تھا تو آج اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو میں واصل جہنم کر رہا ہوں۔ بھٹو صاحب نے اصل میں آج ذرا غور کیجئے، 1974 میں کیا دباؤ ہوگا پوری دنیا کا بھٹو صاحب کے اوپر کہ ان کو کافر قرار نہ دیا جائے۔ کل بھوشن جو ہے ایک جاسوس انڈیا کا یہاں پر ہے، انڈیا نے کتنا پیسہ لگا دیا، عالمی عدالت میں چلے گئے، پاکستان کے ساتھ بگاڑ لی، صرف ایک اپنے جاسوس کو جس نے اس ملک میں نقصان پہنچایا اس کو بچانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ بھٹو کے اوپر کتنا بڑا پریشر ہوگا، بے پناہ پریشر۔ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ختم نبوت کے کاز میں ہم نہیں آئے تھے تو ہمارے سامنے بھٹو صاحب کا کچھ اور معاملات تھے۔ خدا شاہد ہے میں حیران ہوا ہوں کہ میں نے کہا کہ بھٹو جو ہے، جتنے بادشاہ آئے ہیں یا جتنے صدر اور وزیر اعظم ہیں، کسی کا مزار نہیں بنا، کسی کے ساتھ لوگ اتنی محبت نہیں کرتے، کیا وجہ ہے بھٹو کی؟ تو پتہ چلا کہ جو حضور علیہ السلام کی حرمت و ناموس پر اس نے پہرا دیا ہے بھٹو صاحب، بالکل بالکل، اس کی وجہ سے وہ امر ہو گئے اور قیامت تک کے لیے، یہ میں آج آپ کو عرض کرتا چلوں، جس طرح صلاح الدین ایوبی کا نام قیامت تک کے لیے زندہ ہے، نور الدین زنگی کا نام قیامت تک کے لیے زندہ ہے، محمود غزنوی کا نام قیامت تک کے لیے زندہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا حضور علیہ السلام کی حرمت و ناموس پر پہرا دینا کی وجہ سے یہ نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ علامہ مولانا ضیاء اللہ سیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اتنی آپ نے جس طرح سے تفصیل سے بیان فرمایا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی چیزوں میں کہیں کہیں ہوتا ہے نا کہ لوگ شاید بات کرنے سے تھوڑا کتراتے ہیں یا ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑے مفصل انداز میں علامہ صاحب نے جو نا یہ تمام پوائنٹس جو ہیں بیان فرمائے۔